السلام علیکم، ویلکم ٹو PHP ڈاکس. میں ہوں آپ کا میزبان محمد افضل. کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ آج رات کا پہر ہے اور میں کل آؤٹ آف سٹی بھی جانا ہے، تو ابھی میں نے اپنا ورک سارا کمپلیٹ کیا ہے. اس کے بعد میں نے ساری یہ سلائڈز پریپیئر کی ہیں، کیونکہ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گا، اور وہ ویڈیو ہوگی واٹ از کرپٹو کرنسی. ٹھیک ہے، کوشچن مارک لگانا بھول گیا، سوری اس کے لیے. تو ابھی جلدی میں تھا، تو اس لیے کیمرے کو بھی نہیں آن کر سکا، تو جسٹ اس کی ریکارڈنگ کرنے جا رہا ہوں. انٹرسٹنگ ٹاپک ہے واٹ از کرپٹو کرنسی. پہلے ہم نے پچھلی ویڈیو میں بلاک چین کو ڈسکس کیا تھا، اور میں نے اس میں بتایا بھی تھا کہ جو بلاک چین کی زندہ مثال ہے وہ کرپٹو کرنسی ہے، جس میں بٹ کوائن ہے. تو ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کی کرپٹو کرنسیز ہیں. تو آج ہم اسٹڈی کریں گے کہ کرپٹو کرنسی ہے کیا چیز. لیکن اس سے پہلے ہم لوگ جو کرنسی میں ایوولوشن آیا ہے اس کو اسٹڈی کریں گے کہ کرنسی کہاں سے اسٹارٹ ہوئی تھی اور کس طریقے سے یہ چینج ہوتی گئی ود دا پیسج آف ٹائم. تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس جو اولڈ ٹریڈیشنل میتھڈ تھا وہ تھا ہمارا بارٹر سسٹم. مطلب آپ کے پاس لیٹس سپوز کوئی ایپل ہوتے تھے، آپ یعنی کہ سبزی اگر اگاتے تھے تو آپ سبزیاں دے کے کپڑا خریدتے تھے، یا گھی خرید کے لاتے تھے، یا دودھ خرید کے لاتے تھے. آن دا ادر ہینڈ اگر کسی پرسن کے پاس کوئی میٹلز وغیرہ ہوتی تھی تو وہ دے کے وہ باقی چیزیں پرچیز کرتا تھا، یعنی کہ چیز کے بدلے چیز ملتی تھی. لیکن اس کے اندر کافی ایشوز تھے. آبویسلی یہ ایک جب دنیا بنی تو وقت کے ساتھ سسٹمز بھی چینج ہوتے گئے. پہلے جو سسٹم تھا وہ تو یہ تھا کہ ہر انسان اپنی ضرورت کی چیزیں خود اگاتا تھا. پھر بارٹر سسٹم آیا. بارٹر سسٹم میں کافی کباتیں تھیں. لیٹ سپوز کہ ایک ایپل ہے اور دوسری طرف اگر کوئی سونے کی یا پریشیس چیز ہے تو وہ اس سیم ہی کنسیڈر کیا جاتا تھا. کوئی ایسا جس طرح سے نہیں ڈکلیئر کیا جاتا تھا کہ لیٹ سپوز اگر آج ہم بات کریں تو ایک چھوٹا سا جو گولڈ ہے اس کا یعنی کہ 1 تولہ کہہ لیں، اس کی قیمت 1 لاکھ روپے. اور آن دا ادر ہینڈ اگر آپ لینے جائیں تو اس کے اندر آپ کو پتہ نہیں کتنے، ایک آئی تھنک چھوٹا سا ٹرک تو مل ہی جائے گا سیب کا اگر آپ پرچیز کرنے جائیں. تو اس دور میں یہ چیز نہیں تھی. تو یہ کباتیں تھیں اس چیز کے اندر. تو خیر موو ہوتے ہوتے پھر سینٹرلائزڈ گولڈ کے اوپر لوگوں کا تعین ہوا کہ ٹھیک ہے جی، ہم گولڈ کو ایز اے سینٹرلائزڈ کرنسی یوز کریں گے اپنی ٹریڈنگ کے لیے، پرچیزنگ اینڈ سیلنگ کے لیے. اور مختلف چیزوں کے مختلف ریٹ رکھے جائیں گے کہ اس چیز کے بدلے میں آپ اتنا سونا دیں گے، یا میں اتنے سونے کے عوض آپ کو یہ چیز بیچوں گا. لیٹ سپوز اس دور میں ظاہر بات ہے فوڈ تھی، اس کے علاوہ کپڑے تھے، کاٹن یا روئی جس کو آپ مطلب کہہ لیں اس کے اوپر کر لیں. ٹھیک ہے جی. جو مزدوری تھی وہ بھی اسی طرح سے تھا. تو گولڈ کو ایز اے سینٹرلائزڈ کر دیا گیا کرنسی کے طور پہ، جو لوگوں نے مل کے کیا آ کے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ود دا پیسج آف ٹائم انہوں نے کہا کہ گولڈ کی تو شارٹیج ہے کئی جگہوں کے اوپر، تو ہم کیا کریں، کوائنز بنا دیے جائیں. ٹھیک ہے. تو ایک یہ پرانی میں نے تصویر نیٹ سے اٹھائی ہے کہ یہ پرانے کوائنز، آئی تھنک پرانے تو اتنے نہیں لگ رہے مجھے، لیکن پھر بھی میں نے یہ اس حساب سے لیے ہیں کہ یہ کافی پرانے کوائنز ہے. ٹھیک ہے. تو کوائنز کا سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا کہ ہر کنٹری کے اندر اس کے اپنی کرنسی ہوگی، یعنی کہ جس کا جتنا ریجن تھا کنٹری کا، ٹیریٹری وائز کی اگر ہم بات کر لیں تو اس کی ایک اپنی مہر ہوگی. اور اس طریقے سے یہ کوائنز کے تھرو ٹریڈنگ ہوگی کہ اتنے کوائنز کو، یعنی کہ ایک نا فگر سیٹ کر دیا گیا آ کے. ٹھیک ہو گیا. میتھمیٹیکل فگر آؤٹ کر دیا گیا کہ یہ کرنسی اتنے سائز کی، اتنی گرام کی ہونی چاہیے. کیونکہ پہلے جو سونا تھا وہ لوگ خود توڑتے تھے یا جس طریقے سے بھی اس کو پروسیس کر کے وہ لاتے تھے. تو بعد میں انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم ان کو کوائنز کے اندر کنورٹ کر دیں. تو ضروری نہیں تھا کہ اس وقت سونا ہی ہو. میٹل میں آپ کے پاس چاندی بھی ہے، سلور بھی ہے، گولڈ بھی ہے، تانبا تو ہو گیا جس کو ہم چاندی نہیں، تانبا تو سوری الگ ہے، تو کاپر اس کو اصل میں بولتے ہیں تانبے کو. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے مختلف جو میٹلز جس کے پاس اویلیبل تھی اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے وہ ایک سینٹرل فگر ایک آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا کہ اس کے ذریعے سے آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں آ کے. نیکسٹ آ جاتے ہیں جی، پیپر کرنسی کا کانسیپٹ آ گیا اس کے اندر کہ جو آبادی بڑھتی گئی لوگوں کے پاس ایسیٹس کا بھی آ گیا. اور پھر ظاہری بات ہے گولڈ از اے سیپریٹ آئیڈینٹی. تو گورنمنٹس نے فیصلہ کیا کہ ہم جتنے گولڈ ہمارے پاس ہوگا، لیٹ سپوز ہم 1 گرام
سونا جو ہے اس کے عوض 10 یورو یا $10 ریلیز کریں گے. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوتا تھا کہ جتنا وہ جو گولڈ ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ریزروز، ہمارے جو کنٹری کے اپنے یعنی کہ جو گورنمنٹ کے ریزروز ہوتے ہیں، اس میں دیکھا جاتا ہے کتنا سونا پڑا ہوا، اس حساب سے اتنے نوٹ پرنٹ کر دیے جاتے ہیں. اس میں ان لوگوں کو بھی آنسر مل گیا کہ جو لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ پرنٹ کس طرح سے نوٹ جو ہے کس طرح سے پرنٹ ہوتے ہیں آ کے. تو یہ کافی ایک اس کے اندر کانسیپٹ ہے کہ ہر کنٹری کا ریزرو چیک کیا جاتا ہے آ کے. ٹھیک ہے. جو ان کا سینٹرل بینک ہے اصل میں وہ سارے سونے کے ریزرو اس کے پاس ہوتے ہیں اور وہ اس حساب سے کرنسی جنریٹ کرتا ہے. تو اگر آپ کبھی اپنے بینک کے نوٹ بھی دیکھیں تو اس کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے کہ ابھی میرے پاس نوٹ نہیں ہے، پوری ایک وہ عبارت بھی لکھی ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے عوض اگر آپ چاہیں تو جا کے آپ جو بھی کرنسی ہے اس کے عوض آپ سونا لے سکتے ہیں. لیکن وہ ظاہری بات ہے ایک گورنمنٹ کا ریگولیٹری اتھارٹی انہوں نے آپ کو ایک نوٹ ایشو کر دیا گیا تو وہ ایک ویلڈ یعنی کہ کنسیڈر کیا جاتا ہے آ کے. تو اس طریقے سے یہ ایک سیٹ اپ شروع ہو گیا آ کے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آ جاتے ہیں جی. پھر پلاسٹک کارڈز کا کنسیپٹ انٹروڈیوس کروا دیا گیا کہ یار کہاں پر ہم پیسے لے کے گھومتے پھرتے رہیں، بینک میں ڈپازٹ کروا دیں. جگہ جگہ پر مشینوں کی اویلیبلٹی کر دی گئی آ کے. تو جب آپ کو ضرورت ہو تو آپ ڈیبٹ کارڈ کو یوز کرتے ہوئے کسی بھی ATM مشین پہ جائیں اور اپنے پیسے وڈرا کروا لیں جتنے آپ کو چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ لیٹ سپوز آپ کو 10-15 لاکھ روپے کہیں ایک شہر سے دوسرے شہر لے کے جانا ہے تو آپ کیا کام کریں، اس کو مختلف کیا کہتے ہیں بینکس میں ڈپازٹ کروا لیں اور ATM کارڈ پہ اکارڈنگ ٹو یور لمٹس آپ وڈرا کروا سکتے ہیں آ کے. تو یہ ایک ٹرینڈ تھا کہ آسانی تھی، چوری ہونے کا خطرہ نہیں تھا اس کے اندر. سیفٹی یعنی کہ اس کے آپ میجرمنٹ میں کیا ہے کہ آپ ہاں کہ اگر کارڈ چوری بھی ہو جائے تو وداؤٹ پن کوئی بندہ اس کو یوز نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی بندہ پن بھی آپ کا جانتا ہے تو ایک اسپیسیفک لمٹ تک وہ اماؤنٹ وڈرا کر سکتا ہے آ کے. ٹھیک ہے. تو ویل آن دا ادر ہینڈ اگر دیکھا جائے تو اسکیمز بھی کافی زیادہ ہو جاتے ہیں. جس لائک اسکیمنگ ڈیوائسز اگر کہیں پر لگی ہوئی ہیں تو آپ کا جو ہے وہ ڈیبٹ کارڈز کا ڈیٹا ہے وہ چوری بھی ہو جاتا ہے آگے اس کے اندر. تو خیر یہ سیفٹی ہیں مختلف. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اس پہ گائیڈ کرتا ہوں کہ مشینس کو ویریفائی کیا کریں. ATM مشینس جہاں پر آپ کارڈ انسرٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو بھی آپ چیک کر لیا کریں کہ کوئی اور اس کے اوپر کور تو نہیں لگا ہوا، ڈمی کور. ٹھیک ہے. تو اس طرح کر کے کچھ سیفٹی میجرمنٹس ہیں جو کہ ہمارے ظاہر بات ہے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نئی نسل کو بتائیں. کیونکہ دیکھیں ٹیکنالوجی سے ہم لوگ ہٹ نہیں سکتے. اگر ہم ہٹیں گے تو پھر اسٹون ایج میں واپس جانا شروع ہو جائیں گے. تو ہم جو پریکاشنری میجرمنٹس ہیں ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں. اب دیکھیں ایک میں سمپل آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں نوٹس جو پہلے ہم لوگ یوز کرتے تھے، ابھی بھی خیر کرتے ہیں، کوئی ایسا تو نہیں ہے سچ کہ ہم نوٹس کو نہیں یوز کرتے، لیکن اس میں ہم ایک چیز یہ رکھتے تھے کہ لیٹ سپوز آپ نے کہیں اچھے پیسے لے کے جانا ہے، زیادہ مطلب 1,00,000-1.5 لاکھ اماؤنٹ لے کے جانی ہے، تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ پیسوں کو ڈیوائڈ کر دیتے تھے. کچھ اس پاکٹ میں ڈال دیا، کوئی دوسری پاکٹ میں ڈال دیا. اگر آپ کسی پرانے بابے سے جا کے ملے تو وہ آپ کو بتائے گا جو قمیض کے نیچے بھی ایک اسپیشل نا واسکٹ ہوتی تھی، اس کے اندر لوگ پیسے رکھتے تھے. تو یہ کیا تھا؟ سیکیورٹی جو میجرمنٹس ہیں یا سیفٹی پریکاشنز ہیں ان کو لوگ مد نظر رکھتے تھے. تو کیا آپ اس وقت نوٹ کو یوز کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں. دیکھیں انہوں نے نا میجرمنٹس لیے کہ اچھا یار اس طریقے سے ہمارے پیسے سیکیور ہو سکتے ہیں. باقی ظاہری بات ہے نفع نقصان وہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آ کے. تو ہم نے وہ نوٹ یوز کرنا تو نہیں نا چھوڑے آ کے. تو سیم یہی چیز ہے کہ لوگوں کو آگہی دیں آپ لوگ کہ ڈیبٹ کارڈ کس طریقے سے، یعنی کہ جو پلاسٹک کارڈ ہیں اس کی سیفٹی کس طریقے سے آپ لوگ کر سکتے ہیں آ کے. باقی یوز تو کرنا چاہیے آپ کو. اچھا جی. نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں جی الیکٹرانک منی. کہ آج کل ریسنٹلی جو ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ میں پاکستان میں دیکھ رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ ایزی پیسہ آ گیا ہے، جیز کیش آ گیا ہے. اس کے علاوہ جو ہر بینک آپ کو انٹرنیٹ بینکنگ بھی پرووائڈ کر رہا ہے. اب ڈیبٹ کارڈ سے بھی آپ کا چکا چھڑوا رہے ہیں کہ لیٹ سپوز آپ نے ٹرانزیکشنز کرنی ہے، آپ نے کوئی چیز پرچیز کیا کسی دوسرے بندے سے، تو آپ اس کو کیا کریں آن لائن ٹرانسفر گھر میں بیٹھ کے کر دیں. آج سے تقریباً 15 سال پہلے اس بات کو بڑا حیران سمجھا جاتا تھا. شروع کے اندر میں نے اسٹینڈرڈ چارٹر کے اندر اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کروایا تو ابو نے مجھے کہا کہ یار یہ فلاں بندے کو پیمنٹ بھیجنی ہے. تو اس وقت لوگوں کو انٹرنیٹ بینکنگ کا آئیڈیا نہیں تھا. اسٹینڈرڈ چارٹر نے تو بہت پرانی انٹرنیٹ بینکنگ دی ہوئی ہے. تو میں ذرا بتا یوز کرتا تھا اس چیز کو. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے دے دیں آپ اکاؤنٹ ڈیٹیلس تو میں رات کو کر دوں گا. پہلے تو ابو مجھے کہتے کہ یار تیرا دماغ ٹھیک ہے افضل کہ تم رات کو کہ کس طرح سے ٹرانسفر کرے گا اس چیز کو. میں نے کہا جی وہ میری جواب داری ہے. اچھا ابو نے مجھ پہ کہا کہ ٹھیک ہے اوکے کر دینا. اس کو بندے کے کال آئی کہ جی آئی صاحب آپ نے پیمنٹ نہیں بھیجی.
تو میرے ابو نے کہا کہ میرا بیٹا بھیج دے گا، رات کو آپ کو پیمنٹ آ جائے گی. بندہ کہتا ہے صاحب خیریت تو ہے، رات کو کون سی پیمنٹ آتی ہے، بلا 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 بلا. خیر اس نے تھوڑا سا اس طرح ویٹ کیا. اس کو تھوڑا سا حیرانگی ہوئی کہ رات کو کس طرح بینک تو اوپن ہوتے نہیں ہیں آ کے. خیر میں نے جب پیمنٹ ٹرانسفر کر دی اس بندے کو، ابو نے کال کی رات کو، کہتے ہیں ہاں جی میسیج تو مجھے آ گیا. اس وقت بھی تھوڑی سی کم ہی ہوتی تھی، اس طرح سے تھا. کیا کچھ بینک ہوتے تھے جو کہ جن پہ لوگ اپنی ایس ایم ایس بینکنگ یا ایس ایم ایس الرٹس انیبل کرواتے تھے. ویل آئی تھنک مجھے یاد نہیں ہے، وہ اگلے دن میرے خیال میں گیا تھا اے ٹی ایم پہ تو اس کو پیسے بلکہ ہاں ایگزیکٹلی اب مجھے یاد آ گیا. میں نے اس کو رات کو پیمنٹ ٹرانسفر کیا 8-9 بجے. تو ابو نے کہا کہ جی آپ جا کے اے ٹی ایم سے پیسے نکلوا لیں. وہ خیر چلا گیا وہاں پہ جا کے. اس نے جب پیسے نکلوائے وہ واقعی حیران رہ گیا. وہ کہتا ہے سب اس طرح سے کس طرح پاسبل ہے. کہتا ہے میرے والد نے کہا کہ جی یہ نئی ینگ جنریشن ہے تو ان کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں آ کے. تو یہ اب ایک ایڈوانسمنٹ ہے. اب دیکھیں اب ہر بندہ اس کو یوز کر رہا ہے. ایون دیہاتوں کے اندر تو لوگ جیز کیش اور اس طریقے سے یوز کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی تو 3 ماہ پہلے کی بات ہے، میں آفس سینٹر گیا ہوا تھا تو میرے پاس کیش نہیں تھا لیکن میری جیز کیش میں اماؤنٹ تھی اور میرے بینک اکاؤنٹس میں تھی. ٹھیک ہے. تو اور ڈیو ٹو کووڈ-19 اللہ بھلا کرے بینکوں کا کہ انہوں نے اپنے سروس چارجز جو ہیں وہ ختم کیے ہوئے ہیں آج کل. تو میں نے ادھر 1 روپے کیش کے اوپر کوئی چیز بھی پرچیز نہیں کی. میں نے ایک جو بھی پیمنٹ تھی میں نے وایا جیز کیش کیا آ کے اور دوسرا بینک اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کیا آ کے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس میں کافی بینیفٹس ہیں کہ ایک تو آپ کی پیمنٹ جو آئی وہ باقاعدہ ٹریک ریکارڈ کے اندر آ گئی کہ آپ لیٹ سپوز میں نے فریلانسنگ کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی، جاب کرتا ہوں، اس کے علاوہ لوکل جو میرے بزنسز ہیں ای کامرس کے ادھر سے میری ارننگز آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو ساری کہیں آٹومیٹڈ ہیں. تو اسپیسیفکلی گورنمنٹ کے پاس ریکارڈ ہے کہ جی اس بندے نے ای کامرس سے جو اس کو اماؤنٹ آئی ہے COD کے ذریعے سے وہ اتنی آئی ہے، جو جاب کرتا ہے اس کی اماؤنٹ اتنی اس کے اکاؤنٹ میں آئی ہے، جو فارن ارننگ آئی ہے اس کی وہ اس اکاؤنٹ میں اتنی اماؤنٹ آئی ہے. اب میں جو اسپینڈنگ کر رہا ہوں میں اسپیسیفکلی بینک اکاؤنٹس کے تھرو جب میں کرتا ہوں تو ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے کہ جی یہ اماؤنٹ اس بندے نے لیٹ سپوز 5 لاکھ روپے پر منتھ ارننگ کی تھی. تو یا میں لیٹ سپوز کہتا ہوں کہ کسی بندے کی 10 لاکھ یا 15 لاکھ روپے کی ارننگ ہے. ٹھیک ہے. تو اب بینکس کے پاس ریکارڈ ہے کہ ٹھیک ہے جی اس بندے نے اتنی ارننگ کیا، اس نے اتنی پرچیزنگ کی فلاں فلاں بندے کو اس نے دی. دیٹس اٹ. جو اصل میں ایک میرے خیال سے زبردست وے ہے کہ آپ کا چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے بھی. ٹھیک ہے. ان کیس کسی بندے کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ ٹریک ڈاؤن ہو جائے گا آگے کہ اچھا بھائی کہاں سے کتنی اماؤنٹ آئی ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل تھی الیکٹرانک منی کی کہ اس طریقے سے الیکٹرانک منی ایوالو ہوئی ہے آ کے. اور فائنلی ہم گھروں سے بیٹھ کے ساری چیزیں آپریٹ کر رہے ہیں آگے. تو اب آ جاتے ہیں جی کرپٹو کرنسی کے اوپر. پچھلی جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی. ساری چیزیں کس نے ڈیفائن کی؟ ہیومنز نے ڈیفائن کی، آپس میں مل کے ڈیفائن کی، گورنمنٹس آ گئی. جو پچھلا تھا اس کے اندر ابھی کافی زیادہ قباحتیں تھی. لیٹ سپوز ابھی میں بات کروں کہ مختلف بینکس ہیں، بینک سے بینک ٹرانسفر کرنے کے اندر سیم بینک میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی اور بینک میں ٹرانسفر کرتے ہیں چارجز اپلائی ہوتے ہیں، ڈیلیز آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اور اس کے اندر اگر سسٹم ڈاؤن ہے، ابھی ریسنٹلی پچھلے دنوں میرے ساتھ ایک ایشو بنا، جیز کیش سے میں نے پیمنٹ ٹرانسفر کرنی تھی کسی اور اکاؤنٹ کے اندر، سسٹم ڈاؤن جا رہا تھا، پیمنٹ نہیں ہو پاتی. کیوں؟ ڈیو ٹو سینٹرلائزڈ. کرپٹو کرنسی کا کانسیپٹ ستوشی نکوموٹا نے دیا ہے 2008 یا 9 کے اندر. میں نے پچھلی سلائیڈ میں ویڈیو میں بتایا تھا آپ لوگوں سے. ابھی تک اس بندے کی آئیڈینٹی ریویل نہیں ہو سکی. اصل میں اس بندے کا کانسیپٹ کیا تھا؟ اس بندے کا کانسیپٹ تھا کہ پہلے جو کرنسیز رول ہو رہی ہیں وہ رول ہو رہی ہیں رول بائی گورنمنٹس، لیکن اب ہم جو کرنسی لانچ کرنے جا رہے ہیں یا ایک پیمنٹ میتھڈ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں وہ گورن بائی میتھمیٹکس ہو اور ڈی سینٹرلائزڈ ہو، اس کو کوئی ایک اتھارٹی جو ہے وہ نہ کر رہی ہو. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے ستوشی صاحب نے کیا کہتے ہیں بلاک چین کو یوٹیلائز کیا جو کہ پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے انہوں نے اپنے کچھ کوائنز جو تھے وہ ریلیز کیے مارکیٹ کے اندر ایز ایکسپیریمنٹل. ابھی اس کی ورکنگ کے اوپر ہم لوگ بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے آ کے کہ لیٹ سپوز اگر میں اس کی پریویس ایک ایگزامپل آپ سے شیئر کروں اس چیز کے اوپر، آپ کو پھر اس کا کانسیپٹ زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے. آپ لوگ لیٹ سپوز پے پال پہ جو ہے وہ کچھ ڈالرز پرچیز کرتے ہیں. پے پال کی ایگزامپل تو نہیں دوں گا کیونکہ پاکستان میں پے پال آف ہے.
پیونیئر کی بات کر لیتے ہیں. کافی لوگ ایک دوسرے سے ڈالرز وغیرہ پرچیز کرتے ہیں, تو آپ کیا کرتے ہیں, اس کو پاکستانی اماؤنٹ میں دیتے ہیں, وہ آپ کو کیا کرتا ہے, آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں. وہ اماؤنٹ آپ کے ہاتھ میں تو نہیں نہ ہوتی آ کے, لیکن اس کو یوز کرتے ہوئے آپ کہیں پر بھی آن لائن پرچیزنگ کر سکتے ہیں آ کے, ٹھیک ہے. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ وہ ایک سینٹرلائز سسٹم ہے, کسی وقت بھی ڈاؤن ہوا اس کا سرورز یا اس کا جو کلاؤڈ ہے, کہیں پہ ایشو آیا, مینٹیننس پہ گیا, تو آپ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ ایک کرنسی سے یو ایس ڈی سے فار ایگزامپل یورو کے اندر کنورٹ کر رہے ہیں, اس کے اوپر آپ کو بڑے ہیوی چارجز اور ڈیلیز آتے ہیں آ کے. تو کرپٹو کا کانسیپٹ کیا تھا کہ ورلڈ وائڈ ایک کرنسی اس طرح کی انٹروڈیوس کروائی جائے کہ ورلڈ میں کوئی بھی بندہ دوسرے بندے کو بھیجے اور بہت ہی کم چارجز ہوں اور فوری طور پہ انسٹنٹلی ٹرانسفر ہوں اماؤنٹ, ٹھیک ہے. تو یہ اس کا ایک کانسیپٹ تھا کہ اس کے اوپر ویلیڈیشن بھی اپلائی کی جائے آ کے, ٹھیک ہے. تو کرپٹو کرنسی ظاہری بات ہے ڈے بائی ڈے ایوالو ہو رہی ہے, کوئی بھی نئی چیز ہوتی ہے اس میں ڈفرینٹ ایشوز ہوتے ہیں, اس کے حساب سے پھر ریگولیٹریز بنائی جاتی ہیں آ کے. تو ابھی جو اس میں مین انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو پہلے مختلف کمپنیز ہیں, ظاہر بٹ کوائن کا آپ نے نام سنا ہوا ہے, ایتھیریم ہے, ریپل ہے, مونیرو ہے, ڈفرینٹ قسم کی کرنسیز ہیں. یہ گورنڈ بائی گورنمنٹس نہیں ہے اصل میں, ٹھیک ہے, بالکل پرائیویٹ لوگ ہیں, انہوں نے اپنے اپنے سیٹ اپ بنائے ہوئے ہیں. آپ لوگ بھی کوائنز اپنا بنا سکتے ہیں آ کے, ٹھیک ہے. اس میں ہوتا کیا آ کے کہ آپ اپنے کوائن کی پرائس ایک ڈیفائن کرتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ آپ اپنے جو کوائنز کی تعداد ہے وہ مینشن کر کے اس کو ریلیز کرتے ہیں آ کے, ٹھیک ہے. تو لیٹ سپوز آپ کہتے ہیں کہ جی میری کرنسی کا یہ نام ہے اور میں اتنے کوائنز ریلیز کرنے جا رہا ہوں, اور اس کے اندر اب ایشوز کیا ہوا ہے آ کے, کافی جو بڑی کمپنیز ہیں وہ تو اس کو لے کے چل رہی ہیں, لیکن جو ادر اینڈ کچھ کمپنیز ہیں انہوں نے اسکیمز بھی کی ہیں, جس کی وجہ سے کافی کنٹریز نے کرپٹو کرنسیز کے اوپر نا بین بھی کیا کہ اسپیسیفکلی صرف یہ کرنسیز چل سکتی ہیں, باقی نہیں چل سکتی آ کے, ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک اس میں بڑا ایشو تھا آ کے. لیکن اب جو مزے کی چیز ہوئی ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہوئی ہے کہ جو امریکن گورنمنٹ ہے وہ خود اس کے اندر شامل ہو چکے ہیں. یو ایس ڈی کرپٹو جو کرنسی میں کوائن ہے وہ اس کا لانچ ہو چکا ہے. اس طرح سے ترکی نے اپنا لیرا جو ترکش لیرا ہے وہ کرپٹو کے اندر لانچ کر دی ہے, رشین نے لانچ کر دیا ہے, یورپی یونین میں سے یورو آپ کا لانچ ہو چکا ہے آ کے, ٹھیک ہے جی. جی بی پی جو برٹش پاؤنڈ ہے, گریٹ برٹن پاؤنڈ, وہ لانچ ہو چکا ہے. تو اب مقصد یہ ہے کہ اب وہ جو کرنسیز ہیں کنٹری وائز ہر گورنمنٹ اس کو ریلیز کر یعنی کہ آٹومیٹکلی سسٹم کے اندر لے کے آ رہی ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ ظاہر بات ہے وہ ایک ریگولیٹری کے اندر آ گئے ہیں, اس کے اوپر رولز اینڈ ریگولیشن بھی بن رہے ہیں آ کے. یہ ہیں آپ کی جو اگین گورنمنٹ یعنی کہ انیبلڈ کرنسیز ہیں. لیکن ہوگا کیا کہ اس میں ظاہر بات ہے پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک یوز ہو رہے ہوں گے, چاہے گورنمنٹ کے ہی پیئر ٹو پیئر ہوں, لیکن یہ ہے کہ اس میں ٹالرنس زیادہ ہوگی, ڈاؤن نہیں ہوں گی سرورز, اور آپ کے جو ایکسپینسز وغیرہ ہیں وہ کم ہوں گے. اور لیٹ سپوز آئی ہوپ کہ ان دا فیوچر کہ ورلڈ وائڈ گورنمنٹس ہی ایگری ہو جائیں ایک کرنسی کے اوپر, جس طرح سے ابھی یو ایس ڈی یوز ہو رہا ہے آلریڈی ایز اے ٹریڈنگ. آپ لوگ دیکھیں کہ آپ نے چائنا سے کوئی چیز پرچیز کرنی ہے تو آپ یو ایس ڈی میں ڈیل کرتے ہیں ان سے, ٹھیک ہے جی. آپ دبئی میں بیٹھے ہیں, پاکستان میں بیٹھے ہیں, انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپورٹ جتنی ہو رہی ہے تو یو ایس ڈی کے اندر ہو رہی ہے. تو مے بی ان فیوچر پاسبلٹیز ہیں کہ ایک کوائن ایسا لانچ کر دیا جائے جس کو ساری گورنمنٹس ایکسیپٹ کریں کرپٹو کے اندر, اور اس میں یہ ہے کہ آپ کے ٹرانزیکشن چارجز بھی کم ہوں اور فوری طور پر آپ کو اماؤنٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا سکے, ٹھیک ہو گیا. اب اگر ہم بات کرتے ہیں جی بٹ کوائن کے اوپر کہ اس کا اب کس طریقے سے یہ پرائس ڈیفائن ہوئی. پرائس شروع میں انہوں نے دیکھیں پرائس کی ڈیفائننگ جو ہوتی ہے, ایک سمپل ایگزامپل دیتا ہوں. لیٹ سپوز آپ کے پاس ٹوٹل کہہ لیں کہ جی 100 تولہ جو ہے نا وہ سونا ہے. اب شروع میں لوگ آ رہے ہیں, بہت کم لوگ ہیں, تو آپ کیا کریں گے, آپ اس کو کم سیل کریں گے. آپ ایک بزنس مین, میں آپ کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں, سمپل آپ اپنے آپ کو رکھیں, ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے میں اس کو نا 20,000 روپے پہ سیل کرتا ہوں. لیکن جو ہی آپ دیکھتے ہیں کہ یار اب سونا میرے پاس تو کم ہونا شروع ہو گیا, لیٹ سپوز آپ نے 30 تولے یا 40 تولے جو ہیں وہ سیل آؤٹ کر دیے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی ڈیمانڈ تو بڑھتی جا رہی ہے. اب کیا ہوگا, آٹومیٹکلی آپ کا وہ جو تولے کا ریٹ ہے آپ اس کو بڑھانا شروع کر دیں گے. جب آپ بڑھائیں گے تو ڈیفینیٹلی جن لوگوں نے آپ سے پرچیز کیا ہوا ہے, جن کے پاس آلریڈی سونا پڑا ہوا ہے, تو وہ بھی کیا کریں گے, اس کو بڑھانا شروع کر دیں گے آگے, ٹھیک ہے.
جو ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی ریٹ اس کے اپ ہوتے جائیں گے, اور ایک پیک آتی ہے کہ جب سارے کے سارا آپ کا سیل آؤٹ ہو جائے گا آگے, یا بہت تھوڑی مقدار میں بکے گا. پھر کیا ہوگا کہ جو لوگ جنہوں نے لیٹ سپوز 20,000 کا تولہ لیا تھا, جب 1.5 لاکھ 2 لاکھ یا 3 لاکھ پہ وہ تولہ پہنچ جاتا ہے آ کے, ٹھیک ہے, تو وہ کیا کریں گے, وہ سیل آؤٹ کرنا شروع کر دیں گے, باقی لوگوں کو تھوڑا سا کم پہ بھی کر دیں گے. ہو سکتا ہے آ کے اگر 3 لاکھ ریٹ چل رہا ہے تو اس کو وہ 2.5 لاکھ میں بھی دے دیں, کیونکہ دیکھیں ان کو تو پروفٹ ہے, بے تحاشا پروفٹ ہے آ کے, ٹھیک ہے. تو جب وہ سیلنگ ہونا شروع ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی کیا ہوگا کہ اس کے پرائسز جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. تو کرپٹو کرنسیز کی جو کرنٹ سچویشن ہے وہ یہ بنی پڑی ہے آ کے کہ لوگ اس کو پرچیز کر رہے ہیں آ کے, ٹھیک ہے. لیٹ سپوز ابھی جس طرح بٹ کوائن نے اپنے پتہ نہیں کتنے کوائنس تو انٹروڈیوس کروائے ہیں مارکیٹ کے اندر. شروع میں لوگوں نے اس کو پرچیز کیا تھا $12 کے اندر بھی, یعنی کہ مجھے شروع کی ویلیوز کا نہیں پتہ, مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ لوگوں نے $12 کے اندر بھی لیا تھا, ٹھیک ہے. تو ایٹ دین ابھی میں اسٹوری بھی پڑھ رہا تھا بچے کی کہ اس کو والدہ نے $1,000 دیا تھا گفٹ کے اندر, تو اس نے $12 کے حساب سے اس کے بڑے بھائی نے کہا کہ آپ جو کوائنس وغیرہ پرچیز کر لو, تو اس نے آہستہ آہستہ اپنی ساری منی اس کے اندر انویسٹ کر دی. اور 2011-12 کی یہ بات ہے. رائٹ ناؤ اس کے پاس جتنے بھی کوائنس ہیں ان کی ٹوٹل نیٹ ورتھ تقریباً $1.03 ملین ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ $10-11 لاکھ اس بندے کی جو ارننگ ہے وہ بن گئی کرپٹو سے. تو میں آپ کو اصل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرپٹو کرنسی کے اندر آپ انویسٹ کریں, یہ ایک سیپریٹ چیز ہے, کیونکہ ابھی گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر ورک کرنا ہے, ریگولیٹری بنانی ہے. بٹ آئی ول ریکویسٹ ٹو گورنمنٹ اینڈ آپ لوگوں سے بھی ہے کہ آپ لوگ گورنمنٹ کو اپروچ کریں جس وے میں بھی آپ کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر کریں کہ اس کے اوپر ریگولیٹری بنائیں. اور میری یہ خواہش ہے, باقیوں کی بھی یہ خواہش ہے کہ ہمارا جو PKR ہے ایز اے کرپٹو کرنسی کے اندر لانچ ہونا چاہیے, جس کو اسٹیٹ بینک مینیج کرے. بینیفٹ کیا ہے, دیکھیں ہماری جو عوام ہے نا, ٹو بی فرینک, وہ باز تو آتی نہیں ہے. اگر آپ جتنی بھی بات ابھی کر لیں, آپ کافی لوگوں کو دیکھا وہ کام کرتے ہیں اپنا بیٹھ کے, مطلب لیٹ سپوز اگر آپ نے کوئی براؤزنگ بھی بند کی تو لوگ VPN یوز کر لیتے ہیں. ابھی ٹک ٹاک کی ایک ایگزامپل آئی تھی, ٹھیک ہے, کافی لوگوں نے VPNs انسٹال کر لیے تھے آ کے. تو کسی بھی چیز سے عوام کو آپ روک نہیں سکتے, بٹ ڈفرینٹ ویز ہیں اس طرف جانے کے, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ ایک ریگولیٹری قائم کر دیتے ہیں آ کے, ٹھیک ہے, تو اس میں یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ لوگ جینین وے کے اندر کام کرتے ہیں آ کے, ٹھیک ہے. اس پہ اب ظاہری بات ہے مجھے اتنا ظاہری بات ہے نہیں پتہ اکنامکس یا اکاؤنٹنگس یا یہ جتنی بھی آپ کی چیزیں ہوتی ہیں آ کے. تو یہ گورنمنٹ جو اسٹیٹ بینک کا جو ادارہ ہے یا مختلف جو آرگنائزیشنز ہیں جو کہ اس کے اندر کنسلٹنسی پرووائڈ کر سکتی ہیں آ کے, اگر ان کے ساتھ مل کے اس چیز کو ریگولیٹری کے اندر لے کے آ جائے, ریگولیشنز بنا دیے جائیں اس کے, ٹھیک ہے, تو کیا ہے کہ ہماری جو عوام ہے وہ اس طرف جا سکتی ہے. اب دیکھیں اس میں خالی عام آدمی کو تو بینیفٹ اتنا نہیں ہے, لیکن جو کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بلاک چین کے اوپر, کرپٹو کرنسی کے اوپر ریسرچ کر سکتے ہیں, باقی نیو انوویشنس لے کے آ سکتے ہیں. الحمدللہ پاکستانی نیشن بہت ٹیلنٹڈ ہے آ کے, ٹھیک ہے جی. اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا تو نہیں, پریزیڈنٹ صاحب کا انیشیٹو بھی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور بلاک چین کے اوپر, ٹھیک ہے. تو جب پریزیڈنٹ صاحب بلاک چین کے اوپر انہوں نے انیشیٹو بھی لیا ہوا آ کے, تو بلاک چین کے اوپر ریگولیٹری اتھارٹیز کو بٹھائیں, ریگولیشنز بنائیں تاکہ ملک میں کرپٹو کرنسیز کو الاؤ کیا جائے آ کے. مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ دوسری کرپٹو کرنسیز کو لانچ کریں, آپ اپنی کرنسی لانچ کریں. بچے ہیں ادھر سے اپنی انویسٹمنٹ PKR کے اندر کریں, پھر بھی گورنمنٹ کو بینیفٹ ہے نا. دیکھیں لیٹ سپوز اسٹیٹ بینک PKR کی کرپٹو کرنسی بناتا ہے, ہمارے لوگوں کو جی شوق ہے کرنسی سے کھیلنے کا, ٹھیک ہے, مطلب کنورٹ کر لیا USD میں, پھر یورو سے کنورٹ کر لیا, اس طرح کر کے, ٹھیک ہے. تو اگر گورنمنٹ بنا دیتی ہے تو کیا ہوگا کہ ہمارا جتنے کا جتنا ایسٹس بھی ہوگا وہ سارے کا سارا PKR کے اندر پڑا. لیٹ سپوز کافی بندے ہیں, لاکھوں کروڑوں آدمی ہیں جو کہ یہ گیم کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ کیا کریں گے, پاکستانی کرپٹو کرنسی کو پرچیز کر لیں گے PKR کے اندر ہی, ٹھیک ہے. پھر اس کے اندر وہ ایکسچینج وغیرہ جس طریقے سے بھی کرتے رہتے ہیں اپ اینڈ ڈاؤن, تو وہ ایک میرے خیال سے سم سارٹ آف آئیڈیا اس کے اندر بینیفٹ ہو سکتا ہے آ کے. لیکن پھر بھی اس کے اوپر اصل میں جو اکانومسٹس ہیں ہمارے پاس, جو پروفیشنل اکانومسٹس ہیں, ان سے کنسلٹ کیا جائے, وہ زیادہ بہتر اس کے اوپر بتائیں گے کہ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کچھ کنسیپٹ اس کا مل گیا ہوگا کہ واٹ از کرپٹو کرنسی اینڈ ہاؤ اٹ ورکس. وہ نیکسٹ ویڈیو میں آئے گا کہ اصل میں کرپٹو کرنسی کس طرح سے سیکورٹی میجرز لیتی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.